ایمیزون جنگل کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس کے متعلق مزید دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ معزز ناظرین، میں ہوں اسامہ رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ورلڈ۔ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اگر ہم ایمیزون جنگل کے رقبے کے لحاظ سے بات کریں تو ایمیزون جنگل 55 لاکھ مربع کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا جنگل ہے جس میں UK جیسے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم جس آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ایمیزون جنگل سے آتا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل دنیا سے صرف ایک ہی چیز لیتا ہے اور بدلے میں ایک ہی چیز دیتا ہے، مطلب آکسیجن۔ ایمیزون جنگل کو رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہے جس میں جنگل میں بارش نہ ہو۔ ایمیزون جنگل میں بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام ہونے کی وجہ سے پودوں، پرندوں اور جانوروں کی ایسی عجیب و غریب نسلیں بھی پائی جاتی ہیں جو ایمیزون کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہاں 40,000 پلانٹس کی اقسام پائی گئی ہیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2200 الگ الگ نسلوں کی مچھلیاں، 427 میمل اور 380 مختلف اور حیران کن رینگنے والے کیڑے مکوڑے کی اقسام پائی گئی ہے۔ یہ جنگل جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک ہے، کیونکہ بہت ہی خطرناک جانور بھی یہاں پائے جاتے ہیں، جس میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون جنگل میں ہی پایا جاتا ہے۔ 35 فٹ لمبا اور قریباً 300 kg وزنی یہ سانپ جب اپنا شکار کرتا ہے تو اچھے خاصے بڑے جانور کو بھی ایک ہی لمحے میں نگل جاتا ہے۔ ہرن اور اس طرح کے باقی جانور تو دور، شیر چیتے بھی اس کے سامنے بے بس ہیں۔ لیبارٹریز میں آپ نے مینڈک کا آپریشن تو دیکھا ہی ہوگا، یہ سب اس کے مختلف آرگنز کے متعلق جاننے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایمیزون جنگل میں ایک ایسی نسل کا مینڈک بھی پایا جاتا ہے جس کے آرگنز کے متعلق جاننے کے لیے اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فروگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی جلد بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اس کا دھڑکتا ہوا دل، لیور، حتیٰ کہ اس کی آرٹریز بھی اس کی جلد سے دیکھی جا سکتی ہے۔ بلند آنٹ کے نام سے جانے جانے والی یہ خطرناک چونٹی اور خوفناک چونٹی بھی ایمیزون جنگل میں ہی پائی جاتی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی چونٹی بھی ہے۔ اگر یہ چونٹی کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کے زہر سے پیدا ہونے والا درد کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتا ہے۔ ہزاروں میل پھیلے اس جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے بہاؤ کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے۔ اس دریا کا نام ایمیزون ریور ہے۔ اس کی کل لمبائی 6,840 کلومیٹر ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایمیزون ریور میں سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ ایمیزون ریور میں کچھ انتہائی عجیب و غریب مخلوقات بھی پائی گئی ہیں، جن میں پنک ڈولفن کا نام سب سے اوپر ہے۔ 9 فٹ لمبی اور 200 kg تک وزنی یہ ڈولفن باقی ڈولفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز اور خطرناک ہوتی ہے۔ ویسے تو ڈولفن کی نیچر کافی زیادہ فرینڈلی ہوتی ہے، مگر پنک ڈولفن ایسی ڈولفن ہے جو انسانوں پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں اور ماہرین ریسرچ کے حساب سے ایمیزون ریور میں ایک ایسی خطرناک قسم کی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ مچھلی 860 وولٹ تک کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے۔ انسان تو دور کی بات، الیکٹرک ایل نے اپنے سے 100 گنا بڑے جانوروں کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل 860 وولٹ کا کرنٹ کا جھٹکا دیتی ہے جو کسی بھی نروس کو بریک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسا ریور بھی موجود ہے جس میں پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 80 سے 100 ڈگری تک ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز کو آسانی سے پکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ریور کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر ہے۔ یہ ریور ایمیزون جنگل کے اس حصے میں ہے جو پیرو میں آتا ہے۔ ایمیزون کے اس خوفناک جنگل میں تقریباً 600 قبیلے بھی بستے ہیں۔ یہ لوگ اسی جنگل میں شکار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ان میں کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کی شکل تک نہیں دیکھی، اور جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی ایلین آ گیا ہو۔ ایمیزون جنگل میں کئی ایسے مقامات بھی ہیں جن کو جب سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا گیا تو ان پر کچھ نشانات بنے ہوئے نظر آئے جن کو جیوگلف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی انسان کھڑا ہو تو اسے یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ ان نشانات کے اوپر کھڑا ہے۔ ان میں سے کچھ تو اتنے بڑے ہیں کہ ان کی لمبائی 1.5 کلومیٹر تک لمبی ہے۔ یہ نشانات کس نے بنائے
یا پھر کیوں بنائے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید واقعی ہی یہاں ایلین آئے تھے اور وہ اپنے نشانات چھوڑ گئے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ہزاروں سالوں پہلے انسانوں کی کوئی آبادی رہتی ہوگی جنہوں نے یہ نشانات اتنی مہارت سے بنائے۔ بہرحال یہ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔